یہ آج کل نا ایک یوں سمجھے کہ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ برہنہ سر نماز پڑھنا بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیں پہلے کی آپ اگر تاریخ پڑھیں اور جو بزرگ حضرات ہیں نا ان سے اگر آپ پوچھیں نا تو پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ یہ جو سر کے اوپر کپڑا باندھنا ہے اس کو انہوں نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا۔ سر کے اوپر ٹوپی رکھنا، سر کے اوپر کپڑا باندھنا، یعنی وہ برہنہ سر چلنا یا آگے پیچھے جانا اس کو جو ہے وہ برا محسوس کرتے تھے۔ بہرحال یہ کہ جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی یا وہ گناہ گار ہے۔ اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، جیسے بہار شریعت کے حوالے سے آتا ہے کہ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یا ٹوپی پہننا اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو تو ان وجوہات کی بنا پر وہ اگر ٹوپی نہیں پہنتا تو یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز کی وجہ سے یعنی وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز جو ہے وہ کوئی اہم چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹوپی پہنی جائے یا امامہ پہنا جائے تو یہ علماء نے بیان فرمایا یہ کفر ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اسے نماز میں خشوع و خضوع نہیں ملتا، دل میں حضور قلبی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو یوں یعنی خشوع و خضوع اگر اس کو حاصل نہیں ہوتا اور وہ اسی طور پہ ہی اس کو حاصل ہوتا ہے کہ سر ننگا کر کے ہی نماز پڑھیں تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے، بہار شریعت میں مفتی امجد اعظمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے پھر مستحب ہوگا اس کے لیے سر برہنہ نماز پڑھنا۔ لیکن وہی بات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت، پیارے آقا علیہ السلام تو کثرت سے امامہ پہنا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اماموں جو ہے یہ سنت دائمہ متواترہ لازمہ ہے، تو کوشش تو کرنی چاہیے امامہ پہنے، ہم امامہ پہن کے نماز پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ٹوپی تو پہن کر نماز پڑھیں نا۔ تو جتنا اہتمام کریں گے آپ نماز میں اتنا زیادہ ثواب پائیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب جو ہے زیادہ ہے اس شخص سے جو بغیر مسواک کے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح امامے کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے احادیث میں فضائل موجود ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے اس شخص سے جو بغیر امامے کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جتنا ادب بجا لائیں گے، جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا ہی زیادہ ثواب نصیب ہوگا۔